جنگ احد۔ بدر میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 کی فوج جمع کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفنس کے لیے 1000 کی فوج جمع کی۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم کہ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ ناٹ اے بگ ڈیل، رائٹ؟ بٹ اس بار کافروں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے نکل کر اوپن ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر میچورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا: مہاجرین، اوس، خزرج۔ 1000 صحابہ میں صرف 100 کے پاس باڈی آرمر اور شیلڈز وغیرہ تھی اور صرف 50 گھوڑے تھے، جس کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج آ کر احد کے مقام پر رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ ان کے لیفٹ سائڈ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ پر 33 ایئرس اولڈ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کی 3000 فوج سے لڑنے کے لیے جب 1000 صحابہ احد پہنچے تو عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا منافق، اس نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے۔ یہ ایک پلان سازش تھی یا جو بھی تھا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز، تیر انداز، اس پہاڑ پر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور ان 50 لوگوں کو کلیئر آرڈر دے دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تم نے پہاڑ سے نہیں ہلنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار گئے ہیں اور پرندے جو ہیں ان کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے جا کے اس کو، پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر وہاں سے آتے گئے اور مسلمان ساروں کو مارتے گئے۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرش کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے، اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی طرح میدان سے بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اسی لیے پہاڑ پر کھڑے 50 آرچرز میں سے 41 جیت کی خوشی میں مال اکٹھا کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور اب پہاڑ پر صرف 9 لوگ رہ گئے تھے، اور ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، خالد بن ولید اپنے گھوڑوں کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ سپیڈ سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب The game was completely changed۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان پھنس گئے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے۔ مسلمانوں کے گریٹ جنرل حمزہ کو ایک حبشی واشی غلام نے شہید کر دیا۔ اینڈ ریئلی اٹ واز ورک۔ دونوں فوجوں کے درمیان لڑنے سے وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا ہے، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان میں سے ایک گروپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا، اور اس وقت آپ کی پروٹیکشن کے لیے وہاں صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے انہیں بچائے رکھا۔
9 ڈیفینڈرز میں سے جب 7 شہید ہوئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج کسی طرح وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئی اور پہاڑ پر دوبارہ فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی کھڑے ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت سلو ہوتی تھی اور مسلمان ان پر تیر برساتے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے، چلو اب واپس جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا؟ جس پر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے وہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا اور وہ واپس۔ تاریخ میں بہت سارے ہسٹورینز ایسے بھی ہیں جو اس جنگ میں مسلمانوں کی ایبسلیوٹلی شکست کہتے ہیں، اور کچھ ہسٹورینز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یس، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا، لیکن قریش کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن ایک چیز مسلمانوں نے اس جنگ سے سیکھی کہ جنگ کے دوران کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈرز کے خلاف نہیں جانا۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی۔